خوش نصیب عورت۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ خوش نصیب عورتیں اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ پردے کا حکم۔ جس کتاب میں عورت کو پردے کا حکم ہوا ہے اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ عورت کا امتحان۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ عورت کی محبت۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی، ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کے ایک گلاس پانی پکڑا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ من چاہی عورت۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں تک ڈپریشن لیول مینٹین رکھتا ہے۔ عورت کا دوپٹہ۔ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ پیاری صرف دوپٹے میں لگتی ہے۔ بیوی کا ساتھ۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مشکلات کا حل اللہ ہی نکالتا ہے، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ عورت کی بربادی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ باپردہ عورت۔ باپردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ نامحرم کو چھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ عورت 2 مردوں کو۔ عورت اپنی زندگی میں 2 مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے۔ عورت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ جلدی اعتبار نہیں کرتی، مگر اپنے پسندیدہ شخص کے لیے وہ یہ اصول بھی بھول جاتی ہے۔ عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ عورت کو دینے والے تحفہ میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ عورت اگر طوائف بھی ہو تو تم پہ یہ فرض ہے کہ تم اس کی عزت کرو۔